فارن آفس میں بہت عرصہ رہے ہیں، بڑے ایشوز کو بڑے ماہرانہ طریقے سے ڈیل کرتے رہے. چائنا کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز رہی ہیں، یہ کیا فینومینا ہے کہ چائنا ہم سے کیوں دور ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہم سے دور چائنا نہیں ہو رہا. جیسے انہوں نے فرمایا، ہماری حکومت کی یہ کوتاہی ہے. چائنا کی طرف سے ہر طرح کی حمایت اب بھی ہمیں موجود ہے. میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے فرمایا ہے کہ ہندوستان اپنی فوجیں وہاں لانے کی کوشش کر رہی ہے. میرا تو یہ تجزیہ ہے کہ 2003 میں جب 2002 میں کنفرنٹیشن ہوئی تھی تو پہلے ہم سے یونیلیٹرل سیز فائر کروایا گیا. اس وقت امریکہ اور ہندوستان میں یہ طے پایا تھا کہ پاکستان کی ہندوستان سے مشرقی سرحد پہ لڑائی نہیں کروانی، کیونکہ یہاں نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے. جو کرنا ہے مغربی سرحد پہ کرنا ہے. اور پاکستان کو، مشرف کو مجبور کیا تھا کہ اپنی فوجیں جو ہیں فاٹا میں داخل کرو. اگر ہماری فوجیں فاٹا میں داخل نہ کی جاتی 2003-2004 میں تو فاٹا کے لوگ پاکستان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے. وہ لائل پاکستانی ہیں. انہوں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنی فوجیں نکال لیں اور آپ کو ضرورت ہے ہندوستان کے سرحد پہ جانے کی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہ جان بوجھ کے یہاں پاکستان کے خلاف ان کو کر کے گنجائش پیدا کی گئی تھی کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس اور افغانستان کی انٹیلیجنس اور امریکہ کی، اور وہ یہاں پینیٹریٹ کر کے ان کو پیسہ دے، سپلائی کرے اور پاکستانی فوج سے لڑائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کشمیر کی لو انٹینسٹی کانفلکٹ کو ایسٹرن بارڈر سے ویسٹرن بارڈر پہ بھیجا جائے. ٹھیک. اور اب بھی یہ دونوں فلینک پہ وہ کور کرنا چاہتے ہیں. انڈیا وہاں آنا چاہتا ہے. بلوچستان لبریشن آرمی میں وہ بیک کر رہے ہیں امریکن اور انڈین. ہم یہ ثبوت کیوں نہیں پہنچاتے جی؟ تو ہمارے ہاں گورنمنٹ، میں تو شروع سے پہلے کہا کہ حکومت نہیں ہے. اگر حکومت ہوتی تو جب میریٹ پہ حملہ ہوا تھا اور یہ بھی خبر ملی تھی کہ جو ٹرک میریٹ پہ آ کے ہٹ کیا ہے وہ ڈپلومیٹک انکلاو سے آیا ہے، تو ہم نے تو اس وقت بھی کوئی غیر ملکی ہاتھ کہتے ہوئے ڈر رہے تھے. غیر ملکی ہاتھ بھی ہم کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. بلوچستان اب ہمارے پاس یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پکڑے گئے ہیں وہ نان مسلم انڈین انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو کہ داڑیاں لگا کے اور مجاہدین بن کے لڑ رہے ہیں. ابھی جو خبر آئی ہے کہ پاکستان کے 200 کے قریب ینگ آدمیوں کو نیپال سے اور دوسرے ملکوں سے گرفتار کر کے انٹیلیجنس انڈیا کی نے راہ نے رکھا ہوا ہے. آئی ایس آئی پہ اس لیے دباؤ ہے کہ امریکہ جانتا ہے کہ آئی ایس آئی کی مدد سے انہوں نے روس کو افغانستان میں شکست دی. ٹھیک. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو برقرار رہنے دیا گیا تو یہ نہ ہندوستان کی پالیسی پاکستان کے خلاف کامیاب ہوگی نہ امریکہ کی کامیاب ہوگی. جاوید صاحب، ایک اور ایلیمنٹ میں آپ سے اس سارے کرائسس میں ایک دو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بامبے کے دھماکوں سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے تواتر کے ساتھ امریکی برطانوی کمانڈرز، نیٹو کمانڈرز جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ملیٹرلی جو ہے نا ایک قسم کا فیلور ہے افغانستان میں، بات چیت کا دروازہ کھلنا چاہیے، اور سب لوگوں نے بات چیت کی بات کی. اب یہ بمبے دھماکوں کے بعد یہ بات چیت والا معاملہ طالبان، القاعدہ کسی سے بھی کرنا ہے وہ بالکل خاموشی اختیار ہوگی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکی ڈے ون سے چاہ رہے ہیں کہ بات چیت نہ ہو. یہ سارا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی پلان کیا ہوا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ I totally agree with you. دیکھیے، امریکنز افغانستان میں طالبان سے نیگوشیٹ کیا کریں گے، کس بات پر کریں گے؟ اس بات پر کریں گے کہ کارزائی کو ہٹا کے دوبارہ طالبان کو لے آیا جائے، یا طالبان اور امریکنز کو ایگزسٹ کریں افغانستان میں؟ پاسبل نہیں ہے. سو امریکنز اونلی وانٹیڈ سم ایگزٹ اسٹریٹجی کہ یار کسی طرح کچھ عرصہ ہمیں بریدر مل جائے جب تک وہ تیار کر لیں انڈیا کو اس بات کے لیے کہ آپ اپنے ٹروپس افغانستان میں بھیجیں. جب انڈیا سے ان کا معاہدہ ہو گیا، ایک ایگریمنٹ اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو اب نیگوسیشنز، انگیجمنٹ، بات، ڈائیلاگ سب ختم ہو گئی ہے. کیونکہ اب ڈرٹی کام جو ہے، ان کا سارا گندا کام جو ہے وہ انڈینز کریں گے افغانستان میں جا کے. کیونکہ جتنی بھی کیجولٹیز ہو رہی ہیں، جتنے بھی لوگ ان کے مر رہے ہیں، جو ایک پرابلم کریٹ ہو گئی ہے پچھلے پریزیڈنٹ کے لیے بھی، اور اگلا والا یہ نہیں چاہتا ہے کہ پریزیڈنسی کے شروع میں ہی باڈی بیگز پہنچنا شروع ہو جائے امریکہ میں، تو وہ باڈی بیگ دہلی پہنچے تو ان کے لیے بہتر ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اس صورت میں ہماری گورنمنٹ کا، ہماری انویسٹمنٹ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ہمارے انڈینز کو بلا کے رکھ لیتا ہے ویسٹرن بارڈر سے، فوجیں ہٹائیں گے، ہم نہیں ہٹائیں گے فوجیں وہاں سے اس وقت. دیکھیے، اگر انڈیا کی فوجیں افغانستان میں آ جاتی ہیں تو یہ ڈکلیریشن آف وار ہوگا پاکستان کے خلاف، کلیئر کٹ.
اور اس کے بعد ہماری فوجوں کو ویسٹرن بارڈرز پہ مجبوراً رہنا پڑے گا جسٹ ٹو پریونٹ کہ تھوڑی انڈینز انکرجن یہاں سے نہ ہو. لیکن پھر اس کے بعد جو ایڈیشنل ڈائمنشن ہوگی کہ پاکستان پھر اوپنلی افغان طالبان گلبدین حکمت یار اور جلال الدین حقانی اور افغان مجاہدین کی مدد کرنا شروع کر دے گا جس طرح سوویٹس کو توڑا تھا ہم نے. جب یہ پاکستان اور یہ ISI سوویٹ یونین کو ڈس انٹیگریٹ کر سکتی ہے تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ کہیں انڈیا کو ڈس انٹیگریٹ نہ کر دے, بیکاز وی ہیو دی پوٹینشیل آف ڈوئنگ اٹ. تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ISI ان کے کنٹرول میں نہیں آتی تو UN کے ذریعے ISI کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرا دیا جائے اور ایک نئی انٹیلیجنس آرگنائزیشن بنائی جائے پاکستان میں, ڈیفنس انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے نام سے. دے آر ایکچولی ڈسکسنگ دیز آئیڈیاز. پاکستان آرمی کو یہ ایک ریڈیوس کر کے ایک گلوریفائڈ پولیس فورس بنانے کی بات کر رہے ہیں. یہ ٹرمز استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ. صاحب, ہندوستان میں نیا ایک تحقیقات کا ایک ادارہ قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے, پارلیمنٹ میں بل پیش ہو گیا, اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا محرکات ہیں؟ دیکھیے جی, یہ امریکہ جو ہے اور برطانیہ, 47 میں برطانیہ مجبور ہو کے یہاں سے نکلا تھا اور اس وقت نکلتے نکلتے وہ ایک انتظام کر گئے تھے کشمیر کا مسئلہ پیدا کر کے کہ جو برٹش انڈین آرمی بچی ہے وہ باہر کی طرف اثر انداز نہ ہو سکے, وہ آپس میں الجھی رہے. اب وہ سوویت یونین کو ختم کرنے کے بعد, یورپ میں پھیلنے کے بعد نیٹو کو یہاں تک لے آئے ہیں. اب ان کا دوبارہ پلان ہے اپنی حکمرانی یہاں مسلط کرنے کا. یہ براؤن صاحب نے, جو ان کا نام بھی براؤن ہے اس لیے براؤن لوگوں پہ حکومت کرنے کا ان کو حق ہے میرے خیال میں, جس طرح انہوں نے بات کی ہے پاکستان سے, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح امپیریل زمانے میں کرزن نے اور ویول نے بھی بات نہیں کی تھی. وہ کہتے ہیں ہمارے جو بڑے اٹیک ہوئے وہ القاعدہ کی طرف سے ہوئے, سارے پاکستانی جو مل کے کرتے رہے. ان کا جو براؤن صاحب کا انداز گفتگو تھا ہمارے لیڈروں کے ساتھ اور پاکستان کے متعلق کہ ہم اپنے آدمی بھیجیں گے تحقیقات کرنے کے لیے, ہم گرفتار کریں گے, یہ سوچنے کی بات ہے. وہ اینگلو امریکن امپیریلزم واپس آ رہی ہے. اوباما نے سر ناظرین ایک دفعہ پھر ہم جائیں گے بریک پہ, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کہنا چاہتا ہوں جی, بریک کے بعد آپ سے پائیں گے.